عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ جو ارشد شریف کی موت میں مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا اس نے اس کے جنازے کا بھی انتظار نہیں کیا، کیونکہ مجھے تو اس شخص کی حقیقت کا بہت پہلے پتہ چل گیا تھا۔ ایک سوال کا جواب تو عمران خان نے دے دیا، کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ۔ ارشد شریف کس سے رابطے میں تھا، کس سے بات کرتا تھا، خان صاحب آپ کو سب پتہ ہے، لیکن آپ بتائیں گے نہیں کہ ارشد شریف کے قتل کا سراغ لگانا ہے تو خرم اور وقار کو پاکستان لا کے تفتیش کرنی پڑے گی۔ تازہ ترین جو معلومات آ رہی ہیں وہ یہ کہ ارشد شریف نے اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور جمعے کے دن سے لانگ مارچ لبرٹی چوک سے شروع ہوگی لاہور میں۔ اب دیکھیں وہ شخص جو ارشد شریف کی موت میں مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا اس نے اس کے جنازے کا بھی انتظار نہیں کیا اور ملک میں سیاسی انتشار کا آغاز کر دیا۔ یہ وہ ارشد شریف ہے جس نے اس کا بیانیہ بناتے بناتے اپنی جان دے دی۔ یہ تلخ حقیقت عمران خان کی، اور جسے یہ بات سمجھ نہیں آئی اس کو ابھی ایک نہ ایک دن سمجھ آئے گی، کیونکہ مجھے تو اس شخص کی حقیقت کا بہت پہلے پتہ چل گیا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارشد شریف کی موت پہ صف ماتم ابھی تک بچھا ہوا ہے۔ پوری قوم جہاں سوگوار ہے وہاں کئی لوگ لگے ہاتھوں اپنے فائدے کے لیے ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ مریم بی بی نے تو ارشد شریف کی تدفین کے بارے میں ایک انتہائی نامناسب ٹویٹ کر کے پھر ری ٹویٹ کر کے بڑی بونگی ماری۔ بڑا شدید رد عمل آ رہا ہے اس کا، آتا بھی کیوں نہ۔ پاکستان میں بالآخر انسانیت ابھی کسی نہ کسی حد تک تو زندہ ہے نا، اور ہماری عمران خان سے لڑائی بھی اسی اخلاقیات کی وجہ سے چل رہی ہے کہ معاشرے میں نفرت پیدا کر کے گھروں میں لڑائیاں کروا کے پہلے سے بدحال ملک میں رہتی سہتی معاشرتی روایات بھی برباد نہ کرو بھائی۔ جبکہ ایسے میں جبکہ ارشد شریف کی ٹویٹ بھی منظر عام پہ آ گئی کہ جب ارشد شریف 2017 میں مریم کو کلثوم نواز کی جلد صحت یابی کے لیے وش کر رہا تھا۔ ارشد شریف کے معاملے پہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور ارشد کے قتل کے کئی پہلوؤں پہ روشنی ڈالوں گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ 36 گھنٹے سے ادارے کے خلاف ہونے والی ہزا سرائی پہ خاموشی توڑ دی اور ایک انتہائی معنی خیز اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ارشد شریف کے واقعے کو بہانہ بنا کر ادارے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تحقیقات ان حالات کی نہیں ہونی چاہیے وہاں پر کیا ہوا، بلکہ ان حالات کی بھی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے کیوں جانا پڑا، کس نے اس کو مجبور کیا یہاں سے جانے کے لیے اور کیسے گئے، اور اس دوران کہاں پہ رہے، اس واقعے تک پہنچنے کے کیا حالات تھے، یہ سارا کچھ کیسے ہوا، اور اس قتل کے بعد ہونے والی الزام تراشی پہ بھی مکمل تحقیق ہونی چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومت کی طرف سے اعلیٰ سطح کی انکوائری کی درخواست ادارے نے ہی کی تھی اور چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات منطقی انجام تک پہنچے، اور جس نے ادارے کے خلاف ایک منظم کیمپین چلائی ان کے خلاف تو پوری قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کے ایک سوال کا جواب تو عمران خان نے دے دیا، کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ، یعنی ارشد شریف کو، اور ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ اگر انہیں پتہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے تو پھر کمیشن کے سامنے سب سے پہلے تو خود ان کو پیش ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کس نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، سارا معاملہ کھل جائے گا۔ نہ عمران خان کو کسی عام مدعی کی طرح ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے، نہ ہی عمران خان بقول ان کے دبنے جھکنے یا بکنے والے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کمیشن کے سامنے پیش ہونا دور کی بات ہے، وہ اس کمیشن سے کسی قسم کا تعاون ہی نہیں کریں گے اور اس کے راستے پر روڑے اٹکائیں گے، کیونکہ موصوف کو ہر چیز سے کھیلنے کا شوق ہے، اور اتنا شوق ہے جب تک کسی چیز کا آخری بال تک اس کا جوس نہیں نکال دیتے، سارا کھیل کھیلنے کے بعد رسوا نہیں ہو جاتے، پیچھے نہیں ہوتے۔ لیکن میرا عمران خان سے ایک سوال ہے کہ اگر ارشد شریف ملک میں ہوتے تو کیا ارشد شریف کو اس طرح سڑک پہ پولیس مقابلے میں مار سکتا کوئی؟ اس طرح اس کے مبینہ قاتلوں کو بغیر تحقیق کے چھوڑ دیا جاتا؟ اس طرح حکومت ساری ذمہ داری سے بری ذمہ ہو سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو جو اس ملک میں ہے اور صبح شام سوشل میڈیا پہ عمران خان کے لیے نام نہاد جہاد کر رہے ہیں وہ تو محفوظ ہے، پھر اسے کس منصوبے کے تحت ملک سے جانے کو کہا گیا؟ اور جب ملک سے جانے کو کہا گیا تو اسے محفوظ رکھنے کا پھر بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ شخص جو ہمیشہ کاغذ کو اور ڈاکیومنٹس کو اہمیت دیتا تھا، اچانک بیانیے کی جنگ میں اتنا آگے کیسے چلا گیا؟ کون اس کو اتنا آگے لے گیا؟ یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ارشد شریف کس سے رابطے میں تھا، کس سے بات کرتا تھا، خان صاحب آپ کو سب پتہ ہے، لیکن آپ بتائیں گے نہیں، کیونکہ یہ باتیں بتائیں گے تو نیا کٹا کھلے گا۔ کل رات کاشف عباسی نے مجھے بتایا کہ ارشد کے اہل خانہ سے پہلے خبر ARY کو آ گئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے خبر میڈیا سے اہل خانہ کو پتہ چلے ان کو انفارم کر دو، یہ ان کو بتایا مینجمنٹ نے۔ تو سب سے پہلے کینیا سے ARY کو فون آیا، حالانکہ وہ ARY چھوڑ چکے تھے گھر والوں کی بجائے، اور پھر ARY سے خبر ارشد شریف کے گھر والوں تک پہنچی۔ بہرحال عمران خان کی ہر بات کو سیریس لے کر جواب دینا تو ممکن نہیں۔ اب ایک نئی بات شروع ہوئی ہے۔
کہ دبئی نے ملک بدر کر دیا کیونکہ پاکستان نے مطالبہ کیا، جبکہ جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کو دبئی نے ملک بدر نہیں کیا۔ دبئی کے اعلیٰ حکام نے یہ بتایا کہ ارشد شریف کو دبئی حکام نے ملک چھوڑنے کا نہیں کہا، البتہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ دبئی میں کسی بھی قسم کی سیاسی گفتگو پہ یا سرگرمی پہ پابندی ہے اور اس کا احترام کریں۔ اس لیے ان کے وی لاگز کے لیے دبئی ارشد کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ سابق افغان صدر اشرف غنی آپ کو یاد ہوگا، اس کو پناہ دی گئی، لیکن اس کو دبئی والوں نے کوئی سیاسی ٹویٹ نہیں کرنے دی۔ اس طرح امر اللہ صالح کو بھی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں دی گئی، یہ ان کا قانون ہے، اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ارشد شریف دبئی میں تھے کس کے پاس؟ ارشد شریف کو کینیا کس نے بھیجا؟ کون ہے خرم اور وقار کو ارشد شریف کا رشتہ دار بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کون حقائق پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ارشد شریف کو کینیا میں میل ملاپ کے ریفرنسز دیے کس نے؟ کس نے رہائش کا بندوبست کروایا؟ کس نے دیگر انتظامات کروائے؟ ان سب کے کھرے کھلی کتاب کی طرح جب سامنے ہیں، بس نیک نیتی سے نظر مارنے کی ضرورت ہے۔ ان کے فونز کہاں ہیں؟ ان کے لیپ ٹاپس کہاں ہیں؟ وہ مسلسل کس رابطے میں تھے؟ کون ان کی حرکات و سکناتی خبریں کسی اور کو پہنچا سکتا تھا؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کیوں شہزاد اکبر اس بات کی تصدیق نہیں کرے کہ دبئی میں ارشد کے ساتھ رابطے میں تھے یا نہیں تھے، اور نہ ہی وہ کینیا گئے، جیسا کہ سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں افواہیں چل رہی ہیں کہ وہ کینیا میں دیکھے گئے۔ تازہ ترین جو معلومات آ رہی ہیں وہ یہ کہ ارشد شریف نے اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے ایموڈم شوٹنگ رینج کا دورہ کیا، جو وقار احمد نامی شخص کی ملکیت ہے۔ میں نے وقار احمد کا ذکر اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کے قتل کا سراغ لگانا ہے تو خرم اور وقار کو پاکستان لا کے تفتیش کرنی پڑے گی۔ ایموڈم کے سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ جی میجر ریکی سائٹ فار سیکیورٹی پرسنل لوکنگ ٹو ہون دیئر شوٹنگ سکلز۔ خرم اور وقار اس علاقے کے 62 لوگوں میں شامل ہیں، اور وہاں پر ان کے گھر اور کاروبار موجود ہیں۔ مبینہ طور پہ وقار احمد کا ایموڈم کینیا کی بزنس ویب سائٹ پہ ملٹری سپلائی بزنس کے طور پہ لسٹڈ ہے۔ تو اگر وقار احمد اور خرم بے قصور ہیں تو انہیں پاکستان آ کی ساری کہانی بتانی چاہیے، وہ ارشد شریف کے قتل پر حقائق سے پردہ اٹھانا چاہیے، وہ پاکستانی بھی ہیں، ارشد شریف اور ان کے جاننے والوں کے جاننے والے بھی ہیں۔ تو عمران خان کے بعد جن دو لوگوں کے سب سے پہلے کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے وہ تو وقار اور خرم ہی ہے نا۔ وہ بے شک کینیا میں ہیں لیکن ہیں تو پاکستانی نسنا، اور انہیں پاکستان لانا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ جبکہ امریکہ بہادر بھی کینیا سے صاف و شفاف تحقیقات کا اب تو مطالبہ کر چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی آڑ میں ایک تو پاکستانی اداروں کو کے اوپر جو کیمپین ہو رہی ہے اس کا پتہ کتنا چلانا مشکل ہے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ جب وقار اور یہ خرم جو ہیں یہ کام کر رہے تھے ایم کیو ایم کے لیے ریکروٹنگ کا، کلرز کا، اور ان کو ٹریننگ دے رہے تھے وہاں پہ، تو ان کو اپیرنٹلی جو مجھے بتایا گیا کہ را جو ہے ان کو ٹرین کرتی تھی پیچھے سے۔ تو جب را ان کے ہینڈلرز ہیں تو پھر اس میں ہمیں کتنی آگے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ پیچھے کون کون انوالو ہو سکتا ہے۔ لیکن پتہ چلے گا جب اس کے فونز ملیں گے، پتہ چلے گا جب اس کا لیپ ٹاپ ملے گا، پتہ چلے گا جب ان لوگوں کو پاکستان اتھارٹیز کی کسٹڈی میں لیا جائے گا، پھر سب کچھ پتہ چلے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔